بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم مرزا غالب کی دوسری غزل جو ہے اس پر ہمارا آج کا لیکچر جو ہے مشتمل ہے، اور آدھی غزل ہم آج مکمل کریں گے اور بقیہ کی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ غالب کا تعارف میں نے آپ کو جب غالب کی پہلی غزل کرائی تھی، غزل نمبر 1، تو اس میں نے آپ کو غالب کا تعارف ان کی شاعری کے حوالے سے جو ہے اہم نکات اس کا ذکر کر دیا تھا۔ تاہم آج پھر چند ایک کا ذکر دوبارہ میں کر دیتی ہوں۔ غالب مرزا اسد اللہ خان غالب، نظام جنگ، دبیر الملک، نجم الدولہ، یہ سب ان کے جو ہیں یہ خطابات ہیں جو ان کو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے جو ہے انہوں نے نوازا تھا غالب کو۔ غالب جو ہیں ہماری اردو ادب کے عظیم شاعر ہیں، اور فارسی اور اردو دونوں ہی زبانوں میں ان کو یکساں مہارت اور قدرت حاصل ہے، یعنی استاذ الاساتذہ شاعر ہیں یہ۔ ایسے شاعر کہ جن کو ہم روایت شکن شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے اردو شاعری کی جو صدیوں سے ایک روایت چلی آ رہی تھی، اس روایت پر چلنے کی بجائے بلکہ اس سے انحراف کرتے ہوئے اس کو بالائے طاق رکھ کر ایک نئی روایت جو ہے متعارف کروائی، جس پر آنے والے شعراء جو ہیں نہ صرف چلتے رہے ہیں بلکہ آئندہ بھی اسی ڈگر پر وہ چلتے رہیں گے، اور غالب کی عظمت کے سبھی استاد شعراء جو ہیں وہ معترف ہیں، اور غالب کو خود بھی جو ہے اس بات کا ادراک بخوبی تھا، وہ خود بھی اپنی فنی عظمت سے آگاہ تھے، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ جہاں تک غالب کے کلام کی خصوصیات کا تعلق ہے تو غالب کو جدت ادا کا امام بھی کہا جاتا ہے، روایت شکن بھی ہیں، انا پرست بھی ہیں، ان کی شاعری خواص کی شاعری ہے، انوکھے اور اچھوتے موضوعات پیش کرنے میں ان کو خصوصی مہارت حاصل ہے، اور لفظوں کے غیر معمولی استعمال پر یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی شاعری گویا گنجینہ معنی کا گوہر ہے۔ لفظوں کا استعمال اس عمدگی سے اپنے کلام میں کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا یہ لفظ انہی کے لیے بنے تھے۔ پھر نادر طرح کی انفرادیت، جدت و ندرت، نادر تشبیہات و استعارات، اچھوتے موضوعات، مشکل پسندی، صوفیانہ مضامین، یہ سب وغیرہ موضوعات جو ہیں ان کے یہاں ہمیں بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور انفرادیت کے ساتھ جو ہیں دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم غالب کی غزل کا آغاز کرتے ہیں پہلے شعر کا، جو کچھ یوں ہے: کسی کو دیکھ کے دل کوئی نواں سنجے فغاں کیوں ہو، کسی کو دیکھ کے دل کوئی نواں سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب جو ہیں وہ روایت شکن شاعر ہیں، اور غیر روایتی موضوعات جو ہیں ہمیں بکثرت ان کے یہاں دکھائی دیں گے۔ اس کا پہلے نثری مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ نواں سنجے فغاں، نواں کا مطلب تو ہوتا ہے نا نواں سنج کے کسی کو بلانا، پکارنا، فغاں کا مطلب ہوتا ہے آہوزاری کرنا، رونا دھونا وغیرہ۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ اگر کسی کو دل دے دیا تو پھر وہ آہوزاری نہ کرے۔
کیونکہ جب سینے میں دل ہی نہیں تو منہ میں زبان بھی نہیں ہونی چاہیے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ غیر روایتی شعر ہے, روایت سے ہٹ کے ہے. کہ اردو شاعری کی روایت کیا ہے کہ اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عشاق جو ہیں وہ اپنے محبوب کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے چلتے ہیں, اس کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے, حرف شکایت زماں پر نہیں لاتے, اور اس کے ظلم و ستم کو جو ہے وہ نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سہتے چلے جاتے ہیں, لیکن زبان پر شکوہ کبھی نہیں لاتے. یہاں بھی جو ہے کچھ اسی قسم کا موضوع یہ دیکھیے کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب دل جیسی قیمتی چیز تحفہ تن دے دی تو پھر منہ میں بھی سمجھو کہ زبان نہیں, مطلب کہ حرف شکایت زبان پر لانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی محبوب کی تو یہ فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, التفات کے ساتھ پیش نہیں آئے گا, یہ تو اس کی سرشت میں ہے ہی نہیں چیز. تو پھر عاشق کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے سے جو ہے ضبط کا دامن نہ چھوڑے, اس کو برداشت کرے. یعنی اس کے جور و جفا کو جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ہنس کر سہنے کی بات کی جا رہی ہے, عشق میں ثابت قدمی کی بات کی جا رہی ہے, اور آہوزاری جو ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جب دل جیسی قیمتی چیز تحفہ تن دے دی تو پھر اس کے بعد گلے شکوے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. جیسے اس میں حوالے کے کچھ اشعار دیکھ لیجئے. یہ غالب ہی کا شعر ہے. ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی, ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. یہاں بھی دیکھیے کہ یہ ان کا منفرد انداز ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ محبوب کی فطرت تو ظلم و ستم کرنا ہے, وہ تو اس سے باز نہیں رہ سکتا. تو اس لیے عاشق کو جو ہے ثابت قدم رہ کر زیادہ عشق پر جو ہے چلتے رہنا چاہیے. ایک اور شعر حوالے کا دیکھیے, اقبال کا ہے. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یعنی دیکھیے کہ دوبارہ اس شعر کو ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھائے دیتی ہوں کہ کہنا یہ ہے کہ جب دل جیسی قیمتی شے دے دی تو اب یہ محبوب کی مرضی ہے کہ وہ جیسا بھی سلوک اس سے چاہے کرے, جتنے بھی ظلم و ستم کرے, عاشق کو ثابت قدم رہ کر اس کے جور و جفا کو ہنس کر سہنا چاہیے. جیسے واصف علی واصف کی بھی ایک بڑا خوبصورت قول تھا کہ تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. یعنی جھگڑے کی گنجائش کسی صورت بھی نہیں پیدا ہوتی. تعلق رکھنا ہے تب بھی جھگڑا نہیں, اور اگر نہیں رکھنا تو پھر تو بالکل بھی کوئی نہیں. جب کوئی کسی سے واسطہ ہی نہیں تو پھر جھگڑا بھی نہیں کوئی. اسی طرح سے دوسرا شعر ہم دیکھتے ہیں. وہ اپنی خوں نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں, سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرکرا کیوں ہو. وہ سے مراد محبوب, خو عادت, وضع خودداری, سبک سر یعنی حقیر, کم ظرف, سرگرا ناراض. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ تو ہماری جو کلاسیکی شاعری کا جو محبوب ہے یہ تو اس کی سرشت ہے کہ وہ سنگ دل ہے, بے رحم ہے, بے وفا ہے, اور خود غرض بھی ہے. عاشق کے کسی جذبے, کسی قربانی کا اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, اور وہ کبھی بھی اس سے
محبت سے، ہمدردی سے، پیار سے، نرمی سے پیش نہیں آتا. یعنی یہ تو اس کی عادت ہے. اور بات بے بات پہ ناراض ہو جانا، غصہ کرنا اور اس کو ستانا، تڑپانا، رلانا اور آزماتے جانا، یہ اس کی سرشت میں ہے. کیونکہ اس کو لذت ملتی ہے عاشق کو تکلیف میں، اذیت میں مبتلا کرنے سے. اب یہاں جو بات ہے کہ روایت شکنی کی، کہ وہ ہمیں صاف دکھائی دے رہی ہے کہ محبوب کی عادت کیا ہے؟ ناراض ہونا. کہ یعنی وہ اپنی خو نہیں چھوڑے گا. اور ہم میں بھی ایک انا ہے، ہم میں بھی خودداری ہے، ہماری بھی ایک وفاداری ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. تو پھر جانتے ہوئے گی کہ محبوب کو ناراض ہونے کی عادت ہے اور ہم ضبط کے عادی بھی ہیں، تو وجہ پوچھ کر ہم کیوں حقیر بنے؟ کیوں پوچھیں کہ ہم سے ناراض کیوں ہو؟ کیونکہ اس کو ناراض ہونے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اس کی فطرت میں ہے کہ بات بے بات ناراض ہو جانا اور عاشق کو ستانا، تڑپانا اور اس کی دل شکنی کرنا. یعنی اب دیکھیں تو وضاحت اس کی یہی ہوگی کہ اگر محبوب اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آ سکتا تو پھر ہم بھی اپنے طرز زندگی کو نہیں بدل سکتے. یعنی غالب کا کیا کہنا ہے کہ اگر اس کی خو ہے ناراض ہونا تو ہماری وفاداری کیا ہے کہ ہم بھی اپنے طرز زندگی کو نہیں بدل سکتے. اس کو اگر ظلم و ستم کی عادت ہے تو کرے. ہم بھی اپنی عزت نفس اور انا پرستی کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی غالب محبت کرنے کے تو قائل ہیں، لیکن اپنی عزت نفس اور انا کو جو ہے اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یعنی وہ اس میں اپنی حد تک سمجھ رہے ہیں کہ جا کر محبوب سے ناراضی کی وجہ پوچھی جائے یا اس سے منانے کی کوشش کی جائے، وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ، حوالے کے طور پہ غالبی کے یہ اشعار دیکھیے. عجز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن کو آج اس کے حریفانہ کھینچیے. یہاں بھی دیکھیے کہ یہ روایت شکنی صاف دکھائی دے رہی ہے، غیر روایتی شعر ہے کہ عاجزی اور نیاز مندی تو محبوب پر کوئی اثر نہ کر پائی، تو آج حریف بن کر اس کے مد مقابل ہو جانا چاہیے. ایک اور شعر حوالے کا دیکھیے غالب کا. وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں. یعنی یہی موضوع کتنی خوبصورتی سے یہاں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ راستے میں ہم نہیں ملنا چاہتے. ہماری بھی ایک عزت نفس ہے، ہمارا بھی ایک معیار ہے کہ ہم راہ میں ملنے کے قائل نہیں ہیں، اور محبوب جو ہے وہ بزم میں یعنی اپنی محفل میں ہمیں بلائے گا نہیں. لہٰذا یہ چیز جو ہے ان کے یہاں ہمیں صاف دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اپنی وفاداری، اپنی عزت نفس اور اپنی انا کو جو ہے برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یعنی غالب جو ہیں ایک خوددار اور انا پرست انسان تھے جو محبوب کے آگے جھکتے نہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا تو میں بھی اس سے ناراض ہونے کی وجہ پوچھ کر ہلکا نہیں بنوں گا. ایک اور شاعر کا یہ شعر حوالے کے طور پہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے. پھر یوں ہوا کہ رستے یکجا نہیں رہے، پھر یوں ہوا کہ رستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست. بلکہ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب جو ہے عجز و نیاز کی بجائے محبوب کو جو ہے آئینہ دکھاتے ہیں. اس کی جہاں پہ وہ اس کی طرف سے بے نیازی دیکھتے ہیں، یا جہاں بھی اس کی طرف سے بے رحمی دیکھتے ہیں، یا جہاں بھی محبوب کا ناروا سلوک دیکھتے ہیں، تو وہ محبوب کو آئینہ دکھانے لگتے ہیں
وہ اس کو اس بات کا احساس دلانے لگتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. یعنی سر جھکانے کی بجائے یا عاجزی و نیاز مندی سے پیش آنے کی بجائے، جو کہ ہماری شاعری کی روایت ہے، وہ اس روایت سے انحراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ غالب کے ہاں جو ہمیں عشق کا غیر روایتی اور توانا اور جدید تصور جو ہے وہ ہمیں یہاں دکھائی دیتا ہے ان کے کلام میں. یعنی محبوب کی طبیعت میں اگر بے نیازی اور بے رخی ہے تو عاشق بھی اپنی وزاداری ان کے یہاں برقرار رکھتا ہے. اس لیے وہ اپنی فطری انانیت اور خود پسندی کی وجہ سے جو ہے عشق میں بھی وزاداری اور رکھ رکھاؤ کے قائل ہیں. وہ اپنی وزاداری اور خودداری کو مجروح ہرگز نہیں کرتے. تو یہاں بھی جو ہے ہمیں ایسی ہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. کیا غم خار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غم خار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو. یعنی آپ دیکھیے کہ پوری کی پوری غزل کی جو ردیف ہے کیوں ہو، یہ غالب کی استفہامیہ غزل ہے. ہر غزل کے ہر شعر میں اس غزل کے وہ ایک سوال کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ایک نیا سوال جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے؟ غم خار کہتے ہیں جو ہمدرد ہو، رسوا یعنی بدنام کرنا، تاب لانا یعنی برداشت کرنا، کہ میرے ہمدرد نے مجھے بدنام کر دیا، ایسی محبت کو آگ لگے یا جل جائے اور جو میرے غم کو برداشت کرنے کا ظرف نہ رکھتا ہو وہ میرا دوست اور رازداں کیوں ہو. یعنی اب دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ عاشق نے اپنا حال دل، اپنی محبت کا راز، اپنے دل کی کیفیت جو ہے اپنے دوست کو اپنا غم خار سمجھتے ہوئے اس سے اس کا اظہار کر دیا ہے. اب وہ دوست جو ہے وہ اس کا کوئی قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ محبوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ جیسے ہی راز محبت فاش ہوا فوراً خبر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس کی وجہ سے عاشق کو جو ہے رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی ایسا شخص وہ کہتے ہیں کہ جو محبت کی لاج نہ رکھ سکتا ہو، جو کسی کے راز کو اپنے اندر دفن کرنے کا حوصلہ نہ رکھ سکتا ہو اور اس راز کو فاش کر دے، تو ایسے شخص کو میرا رازداں ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی ایسی محبت ہی کو وہ آگ لگنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بدنامی کا باعث بن رہی ہے. اور دوسری طرف ایسا کمظرف اور کمزور انسان جس میں ضبط نہیں، جس میں برداشت نہیں، جس میں حوصلہ نہیں، اسے وہ اپنا رازدار بنانے کے حق میں ہی نہیں ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی حق ہی نہیں کہ یہ میرا رازدار بن سکے. اب اس میں حوالے کے کچھ اشعار دیکھ لیجئے. پیامبر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. اور دوسرا شعر دیکھیے کہ یعنی ہم نے دیکھا کہ عاشق جو ہے وہ توہین سمجھ رہا ہے کہ اس کی محبت کا راز جو ہے وہ فاش ہو گیا، کہ جو بات وہ خود اپنی زبان سے محبوب تک پہنچانا چاہتا تھا وہ اس کے رازدار نے جا کے اس کے محبوب تک پہنچا دی، جس کی وجہ سے عاشق جو ہے وہ اپنی حد تک اور اپنی توہین اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جو بات میں اپنے سینے میں چھپائے ہوا تھا وہ کسی اور کے ذریعے کیوں سامنے آئی، جس کی وجہ سے اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
یہ شعر بھی آپ حوالے کے طور پہ نوٹ کر لیجئے. دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ایک اور شعر لکھ لیجئے حوالے کے لیے. ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. یعنی ان کے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غالب جو ہیں وہ غیر روایتی شاعری کرتے ہیں، روایت پر کاربند رہنے کے وہ قائل نہیں ہیں. تو یہاں بھی جو ہمیں یہ پہلو سمجھ آتا ہے کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ محبوب کو خود چاہیے تھا کہ وہ ان کی محبت کو سمجھ لیتا، پہچان لیتا، نہ کہ غیر کے ذریعے اس کو ان کا حال دل معلوم ہوتا یا ان کی محبت کا راز اس پر فاش ہوتا. اس بات پر بھی وہ جو ہے ان کو اپنی توہین محسوس ہو رہی ہے کہ کسی کے ذریعے سے جو بات اس تک پہنچی، اس نے خود کیوں آنکھوں کو دیکھ کر اس کا حال عاشق کا نہ جان لیا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ غالب کے یہاں جو ہمیں عشق کا جو غیر روایتی انداز دکھائی دیتا ہے، جس میں بڑی توانائی اور بڑی جدت ہمیں نظر آتی ہے، کہ وہ عشق تو کرتے ہیں، عشق پر کاربن رہنے کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی انانیت، اپنی خودداری، اپنی وزاداری کو جو ہے وہ مجروح نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں بھی جو ہے یہی بات ہم نے دیکھی کہ وہ ایسی محبت کو ہی کہتے ہیں کہ آگ لگ جائے جس کی وجہ سے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو شخص ان کے غم کی تاب نہیں لا سکا، جو ان کا حال دل جان کے اس کو خود تک محدود نہ رکھ سکا، اس کو میرا رازداں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ موضوع ہم دیکھ رہے ہیں غالب کے یہاں. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. بقیہ کی غزل جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. اللہ حافظ.